اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک قسم ہے اگر تم جانو تو بہت بڑی۔ انہ لقرآن کریم، بلا شبہ یہ یقیناً ایک پڑھی جانے والی چیز ہے، باعزت۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الواقعہ، اس کا آخری یعنی تیسرا رکوع آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم کو فرمایا اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے۔ ستاروں کے گرنے کی جگہیں دو چیزیں اس سے اہل علم نے مراد لی ہیں۔ ایک کہ جہاں یہ ستارے غروب ہوتے ہیں، اور دوسری ان کے گرنے کی جگہیں جہاں یہ گرتے ہیں، شہاب ثاقب وغیرہ، یہ مراد لی ہے۔ اور شہاب ثاقب کی یعنی ان کے گرنے کی جو فلسفی اور حکمت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ایک تو یہ سمائے دنیا، یہ آسمان جو ہمیں دکھتا ہے، اگر ہم اوپر کو دیکھیں تو اس پر ستارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو ان کا باعث کہ آسمان دنیا کو زینت دینا، اور دوسرا یہ ذکر کیا کہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ شیاطین جایا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ سورۃ الجن میں ہے، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں یقیناً ہم سننے کی جگہوں میں بیٹھا کرتے تھے اوپر جا کے۔ تو اب جب نزول قرآن کا یہ مسئلہ ہوا، فرمایا اب جو جا کے سما کا سرقہ کرے گا، چوری چوری باتیں سنے گا، تو اپنے انتظار میں ایک شہاب کو، ایک شعلے شرارے کو تیار پائے گا کہ وہ اس کی گھات میں ہے۔ تو دوسرا مقصد اللہ رب العزت نے ان کا یہ ذکر کیا ہے کہ یہ آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ستاروں کے گرنے کی جگہیں، اچھا جو شیاطین اس سما یعنی سن کر بات کی جو چوری کرتے تھے، سرقہ کرتے تھے اللہ کی باتوں کی، اور وہ جنہیں فرشتے باہم ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ کیا حکم ملا ہے،
اور پھر اس ایک آسمانی سچ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نیچے بیٹھا کاہن النجومی 99 جھوٹ ملا کر چلا دیتا ہے، اس ایک آسمانی سچ کے باعث اس کے باقی جھوٹ بھی لوگ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ کی جائے، جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس وحی کے نظام کو کتنا سیکیور کیا ہے، کتنا محفوظ کیا ہے، کتنا اس کو اللہ رب العزت نے ہر سرکش شیطان سے کہ اس کا حملہ ہو، وہ اس سے سرقہ کرے، وہ اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کرے، کوئی اپنی طرف سے اضافہ کرے، کوئی اس میں آمیزش ہو، اللہ نے اپنے کلام کو ان تمام صفتوں سے محفوظ کیا ہے۔ تو اسے ہمیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یقیناً یہ اگر تم جانو تو بہت بڑی قسم ہے، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی جو ہم نے قسم کھائی ہے، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً البتہ وہ ایک پڑھی جانے والی چیز ہے باعزت۔ قرآن اس کا معنی پڑھنا بھی ہے مصدر کے معنی میں، اور اس کا معنی پڑھی گئی چیز یعنی مصدر اس مفعول کے معنی میں یہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام یقیناً ایسا کلام ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے، پڑھا جائے گا، یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، باعزت ہے، ایک تکریم ہے اس کا اکرام ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ وحی، اب اس قرآن مجید کی بات اللہ رب العزت نے جواب قسم کے طور پہ ذکر کی، اور قسم میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھائی۔ تو مناسبت قسم اور جواب قسم میں کیا ہے؟ یہی قرآن ہے عظمت والا، جسے محفوظ بنانے کے لیے، جسے ہر طرح کے حملہ سے اور شیاطین کے سرقہ سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا من استرق السمع، مگر وہ جو سمع کی چوری کرے گا، سننا چاہے گا، یا جیسے سورۃ الجن میں آپ نے سنا کہ فمن یستمع الآن، اب جو ایسا کرے گا سننے کی کوشش شیاطین میں سے، یجد لہ شہابا رصدا، وہ اپنے انتظار میں ایک شعلہ تیار پائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چنگاری لمبی آسمانوں پر برآمد ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس شیطان کو وہ جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وحی کے نظام کو کہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک جو وحی کی شکل میں آتا ہے، اس پر شیاطین گر حملہ آور ہوں تو ان پر شعلے شرارے یہ ستارے بن کے ٹوٹتے ہیں اور وہ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام میں کسی قسم کی مناسبت سے نہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ اس میں کچھ شامل کریں، نہ اس میں سے کچھ چرا سکیں۔ انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ ایک پڑھی جانے والی باعزت چیز ہے، فی کتاب مکنون، ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، لوح محفوظ اس سے مراد ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اسے مگر بہت پاک کیے ہوئے۔ بہت پاک کیا ہوا کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا، اور کسی انسان کے لوح محفوظ یا کتاب مکنون تک رسائی تو ہو نہیں سکتی۔ لہذا جو لوگ ان آیات کو، مصحف کو یا قرآن مجید کے یہاں دنیا میں چھونے پر منطبق کرتے ہیں، ان کی یہ رائے محل نظر ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ بات فرشتوں کے متعلق ہے جو حد درجہ پاک باز ہیں، اور ان کے متعلق لوح محفوظ تک انہیں رسائی ہے، اور چھپا کے رکھی گئی کتاب، محفوظ کتاب، لوح محفوظ اس تختی کی کہ جس کی حفاظت کی گئی ہے، اسے حد درجہ پاک باز چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں اسے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو چھونے کے کوئی آداب نہیں ہیں، یقیناً اس کے آداب ہیں، مگر مومن جو ہے، ان المؤمن لا ینجس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پلید نہیں ہوتا ہے۔
تاہم حدث اکبر ہے جنابت یا حدث اصغر ہے بے وضو ہونا، ان تمام چیزوں سے پاک ہو کے انسان قرآن کو چھوئے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تاہم قرآن مجید کو انسان اگر ان کیفیتوں کے اندر بھی ہو تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پلید نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلاں چیز پکڑائیے، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو حائضہ ہوں، فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، اول تو یہ کہ ان آیات کا مصداق انسان نہیں ہے، لا یمس الا المطہرون کا، لیکن کیونکہ بات چلتی ہے، بات ذکر ہوتی ہے، تو میں نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ قرآن مجید کو بہت بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے انسان چھوئے، مگر مومن پاک ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنا، اور ایسی حالت میں کہ جب انسان بے وضو ہو تو مصحف کو چھو سکتا ہے، مصحف کو اٹھا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاہم باوضو ہو کے کرے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اتاری ہوئی ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس بات سے تم بے توجہی برتتے ہو، اس سے غفلت برتتے ہو، جو اتنی عظیم کتاب ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، جسے حد درجہ پاک باز فرشتے چھوتے ہیں، جو جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اب اتنی عظمتوں والی کتاب کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم سنو اور سر دھنو اور سر تسلیم خم کرو، اطاعت پیش کرو، اس پر اپنا عمل اور اپنا کردار پیش کرو، جبکہ تمہارا بیہیو، تمہارا ایٹیچیوڈ اور تمہارا رویہ کیا ہے کہ تم غفلت برتتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو، تم اپنا کام، اپنا وظیفہ، تم نے اپنی جاب، اپنی ڈیوٹی، اپنی مصروفیت یہ بنائی ہوئی ہے کہ تم جھٹلاتے ہو، آخرت کو بھی جھٹلاتے ہو، رسالت کو بھی جھٹلاتے ہو، توحید کو بھی، تم نے اپنا کام ہی یہ بنا رکھا ہے، تم نے اپنی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے کہ جھٹلانا، تم جھٹلاتے ہو، جبکہ نہ تمہیں جھٹلانا چاہیے، نہ تمہیں غفلت کرنی چاہیے۔ اتنی عظمتوں والی کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کی عظمت کا قائل ہونا چاہیے، اس میں بیان کیے گئے حقائق کے سامنے اطاعت، سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نہیں تو ایک وقت آنے والا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچتی ہے۔ آج تو انکار ہے اتنی عظمت والی کتاب کا، آج تو اعراض ہے، آج بے توجہی ہے، آج رخ کو موڑنا ہے، اتنی عظمتوں والی کتاب کی طرف دھیان نہ دینا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب جان حلق کو پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تب تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ آخری وقت جب انسان کا آتا ہے، اس سارے منظر کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور یقیناً ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں ہو۔ اللہ رب العزت تو انسان کے رگ حیات ہے بھی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگ حیات سے بھی بڑھ کے قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تین بیٹھ کے سر جوڑ کے سرگوشی کر رہے ہوں، چوتھی اللہ کی ذات ہوتی ہے، چار ہوں تو پانچویں اللہ کی ذات ہوتی ہے، کم ہو یا زیادہ ہوں اللہ ساتھ ہے، نہ صرف ساتھ ہے بلکہ جو کچھ کہہ کر رہے ہیں قیامت کو وہ ان کے کہے کیے کی خبر بھی دے گا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس کیوں نہیں اگر ہو تم نہ بدلہ دیے جانے والے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اسے واپس لے آتے اگر ہو تم سچے۔ اگر تم مدینین
دانا یدینو سے، مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تم تو اس کے قائل نہیں تھے، تم تو اس کو مانتے نہیں تھے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ تم بدلہ دیے جانے والوں میں سے نہیں ہو، ترجعونہا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے ہو، نزع کی کیفیت ہے، جانکنی کا عالم ہے، ملک الموت آیا ہے، روح قبض ہو رہی ہے، دنیا سے تم رخصت ہو رہے ہو، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، لوٹاؤ ذرا اسے واپس اگر تم سچے ہو، اپنی روح کو جو کہ نکل رہی ہے بدن سے لوٹا سکتے ہو، واپسی اس کی تم کر سکتے ہو، ہے تمہارے بس میں، ہے تمہارے اختیار میں۔ بدلے کی اور جزا کے دن کو جھٹلانے اور ٹھکرانے والے، اب جان کنی کا عالم ہے۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، اگر وہ انسان اچھا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ رب العزت کے ملک اور فرشتے آ کے کہتے ہیں اے مطمئن نفس، اے پاک جان، اخرجی، نکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس حال میں کہ تیری تعریف و توصیف ہونے والی ہے، اس حال میں کہ تو لائق کی تعریف ہے، اور اس رب کی طرف چل جو تجھ پہ غضبناک نہیں ہے۔ ابشری، خوش ہو جا، بروح و ریحان و رب غیر غضبان، خوشی کی طرف اور پھولوں کی طرف اور ایک ایسے رب کی طرف جو تجھ پہ غضبناک نہیں ہے۔ فرمایا روح نکلنے کے عالم سے لے کے پہلے آسمان، سب آسمانوں تک، حتیٰ کہ اس آسمان تک جہاں اللہ ہوتے ہیں، وہاں تک یہی کلام، یہی پیغام، یہی گفتگو اس روح کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ چل اس رب کی طرف چل، تیرے لیے خوشی ہے، تیرے لیے پھول ہیں، تیرے لیے اس کی رضوان اور خوشنودی ہے، سلامتی ہے، یہ پیغام اس کو مل رہا ہے۔ اور اگر خبیث نفس ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، فرشتے کہتے ہیں خبیث جان، اخرجی، نکل، اس حال میں کہ تیری مذمت کی گئی ہے، تو ایک پلید جسم کے اندر تھی، الی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، نکل کھولتے ہوئے پانی کی طرف نکل، نکل جہنمیوں کے زخموں کی دھومن اور ان کی پیپ کی طرف نکل، اور اس قسم کے عذاب کی دیگر شکلوں کی طرف نکل۔ یہ آ کے فرشتے خبیث نفس کو پلید جسم میں جو ہوتی ہے پیغام دیتے ہیں۔ انسان سارے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرمایا ذرا یہ منظر بھی اپنے سامنے رکھو، جب جان کنی کا عالم ہے، آخری وقت ہے، روح حلق کو پہنچی ہے، تم تو اس کے قائل نہیں تھے کہ ہم جزا دیے جانے والے ہیں، بدلہ دیے جانے والے ہیں۔ ترجعونہا، روکو اس نکلتی روح کو، روکو اس جاتی روح کو، واپس پلٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس رہا اگر یہ ہوا ان میں سے جنہیں اللہ کا قرب دیا گیا ہے، اگر یہ دنیا سے جانے والا خوش نصیب ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے پیغام اللہ کے فرشتے لاتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ان میں سے ہوا جنہیں اللہ کا قرب دیا گیا ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے تو راحت ہے، اس کے لیے تو پھول ہیں، اس کے لیے تو ہمیشہ کے باغات۔ حدیث آپ سن چکے ہیں ابن ماجہ کی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر یہ ہوا داہنے ہاتھ والوں میں سے، ان خوش نصیبوں میں سے جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پس تجھ پر سلام ہو اس پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ تو ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، تجھ پر سلام ہو، تیرے اوپر سلامتیاں ہوں کہ تو ان خوش نصیبوں میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا رے آؤ یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، خوشی سے کہ ہاؤم اقرءوا کتابیہ،
لہرائے گا، آؤ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا ماننا تھا، میرا یقین تھا میرے رب سے میری ملاقات ہوگی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر ہنستے بستے عیش میں، خوشگوار زندگی میں، راحتوں میں، پھولوں میں، جنت کے چناروں میں، اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں، عرش کے سائے میں، اللہ کے دیدار میں، حور و غلمان میں، آپ گنو آپ خوروں میں، رب کی بے شمار نعمتوں میں پھر یہ ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یہ ہوا ان میں سے جو جھٹلاتے تھے اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، آخرت کے عقیدے کو، اگر یہ جھٹلانے والے مکذبین، تکذیب کرنے والوں میں سے ہوا، اس کا کردار دنیا میں یہ تھا کہ یہ اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا تھا، رسولوں کی تکذیب کرتا تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو پھر کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی ہے، بتسلیت و جہیم، اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یقیناً یہ بات لوگو البتہ یقینی حق ہے، ثابت شدہ حق ہے، یقینی حق ہے۔ یہ انجام اس صورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ مرنے کے ساتھ جب قیامت کو لوگ سب حشر بپا ہو گیا تو 3 قسم کے طبقات میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا، السابقون میں، اصحاب الیمین میں، اور اصحاب الشمال میں۔ یہاں السابقون کا بیان مقربین کی شکل میں ذکر ہوا ہے، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اما ان کان من المقربین، اگر یہ مقربین میں سے ہوا یعنی السابقون میں سے ہوا، یا پھر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوا تو بھی اس پہ سلامتی ہے، اور اگر یہ ان میں سے ہوا جو جھٹلاتے تھے، قولی انکار، عملی انکار، فکری انکار، کسی طرح کا بھی انکار توحید رسالت آخرت کا اگر ان میں تھا، تو پھر تو کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی ہے اور آگ میں جھونکا جانا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بلا شبہ یہ یقیناً وہ سچ ہے جو یقینی ہے، قیامت نے بپا ہونا ہے، اس کے بپا ہوتے ہی 3 طبقات میں لوگ بانٹ دیے جائیں گے، کچھ سابقون مقربون ہیں، کچھ اصحاب الیمین ہیں، کچھ اصحاب الشمال ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ اللہ پاک سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔